بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ مکیہ۔ اس سورت کا نام ہے الواقعہ۔ وقع کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا، کسی کام کا ہونا۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے کہ جو وقوع پذیر ہوگی، اپنے وقت پہ آئے گی۔ یہ لفظ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں استعمال ہوا، اذا وقعت الواقعہ۔ تو اسی نام سے اس سورت کو پکارا گیا۔ مکیہ، یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات اور اس کے مضامین بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، کیونکہ مکی صورتیں جو ہیں ان میں ایک تو آیات عموماً چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور مضامین ان کے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور قیامت کا واقعہ ہونا، اسی طرح رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یہ بنیادی جو عقائد ہیں ان کا بیان مکی صورتوں کے اندر ہے۔ تو اس میں بھی یہی چیزیں خاص طور پر قیامت کے وقوع پر زور دیا گیا۔ وَهِيَ سِتٌّ وَتِسْعُونَ آیَةً، اس میں 6 اور 90 یعنی 96 آیات اس کے اندر ہیں۔ وَثَلَاثُ رُکوعات، 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے اندر کئی احادیث مروی ہیں کہ رات کے وقت شام کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے تو اس کی بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد رات کو روزانہ ہر روز اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے، اس کی برکتیں، یعنی ہر چیز کی کوئی خاص تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی جو تاثیر بیان کی گئی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے، یعنی جو ہر روز اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو دنیاوی اعتبار سے اس کی برکتیں، یعنی مال و دولت میں وسعت اس کو ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو ہر رات میں اس کو تلاوت کرتا ہے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو خوشحالی ملے گی دنیاوی اعتبار سے۔ تو یہ خاص اس سورہ مبارکہ کی خاصیت ہے کہ ہر روز رات کے وقت، شام کو، مغرب کے بعد یا رات کے کسی حصے میں اس کی تلاوت کی جائے تو دنیاوی خیر و برکت اور مال و دولت کی کثرت، یہ اس کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، بہت مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ وقع یقع، اس کا معنی ہے کسی کام کا ہونا، جس کو ہم واقعہ ہونا کہتے ہیں، فلاں واقعہ ہو گیا۔ تو وقع یقع، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ
جو ہے مثال واوی ہے، یعنی اس کا پہلا حرف واو ہے، حرف علت اس میں آیا ہے، تو جب مضارع آئے گا تو واو گر جائے گی، واقع یوقع نہیں بلکہ یقع ہو جائے گا، اور اس سے واقع سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے واقعت۔ پھر جب اس کو ہم نے آگے ملایا تو الواقعہ، حمزہ وصلی جو ہے وہ گر گیا، تو پھر تا کو کسرہ دیا کہ عربی کا قاعدہ اذا حرکت الساکن حرکت بالکسرہ، جب کسی ساکن کو حرکت دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو عموماً اس کو جو ہے وہ کسرہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہو گیا واقعۃ الواقعہ، اصل میں ہے واقعۃ الواقعہ، حمزہ درمیان کلام میں وصلی گر جاتا ہے، اب دو ساکن کٹھے ہو گئے، تا اور لام، وہ پڑھے نہیں جاتے، تو پھر تا کو کسرہ دے کر اذا وقعت الواقعہ۔ صحیح، لیکن واقعات تو فعل ماضی کا صیغہ۔ ہاں جی، اذا جب آتا ہے نا ماضی پہ تو اذا اس کو پھر فیوچر مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ویسے بھی عربی میں قرآن پاک میں اکثر فرلیدن تائید ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں مستقبل کے لیے، تو وہ ہوتا ہے نا ایک کام جس کا ہونا یقینی ہوتا ہے، اتنا یقینی ہے 100%، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا شور ہے، تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ کام ہو چکا ہے۔ اس طرح دیکھیں قرآن پاک میں کئی مقامات پہ جو گزرا ہے، اب یہ دیکھیں ایک مثال اس کی ہے، اب قیامت کے دن کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ بہکانے والے، کچھ ان کے پیچھے لگ کے بہکنے والے، تو اس کا جو بیان کیا تو فرمایا قال الذین استکبروا، اب قال ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، حالانکہ ہونا وہ قیامت کے دن ہے، لیکن اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا۔ یہ بھی ایک یعنی فصاحت و بلاغت کی قسم ہے، اور خاص طور پر جس چیز کا ہونا یقینی ہوتا ہے کہ وہ ایسے یقینی ہے گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے، تو اس لیے ان کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ لیکن یہاں وہ قاعدہ نہیں، یہاں تو جب اذا جب ماضی پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ سیاق و سباق سے کبھی وہ معنی ماضی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو یہاں ترجمہ کریں گے جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس وقت اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، یعنی اس وقت کوئی انکار نہیں کرے گا۔ دنیا میں کافر انکار کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی اور قیامت آ نہیں سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کو مرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا گیا، قبر میں دفنانے کے بعد اس کی قبر کی مٹی نے اس کا گوشت کھا لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی مٹی میں مٹی مل گئیں، تو اب اس کو دوبارہ زندہ کرنا پھر کیسے؟ پھر ایک انسان نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں پتہ نہیں کب سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور سب کے سب ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کافروں کا یہ اعتراض تھا، اور اب بھی ہے، بہت سے لوگ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں بھائی دنیا ہی دنیا ہے، ختم ہو گیا، آدمی مر گیا بس ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تو لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ امپاسبل، ناممکن ہے کہ پھر دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تو انکار کرتے ہیں، لیکن جب یہ واقعہ ہو جائے گا پھر کوئی اس کو جھٹلانے والا، پھر کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت کسی کو انکار کی مجال نہیں ہوگی۔
اس وقت سب کے سب سر تسلیم خم کر لیں گے، اس وقت کوئی نہیں اس کو جھٹلا سکے گا، سب کے سب حاضر ہوں گے اور کوئی اس کا پھر انکار نہیں کر سکے گا، آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا کہ سب زندہ ہو گئے ہیں اور سب کے سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ خافضۃ الرافعہ، خفض پست کرنا، نیچے کرنا، اور رفع اٹھانا، تو یہ اس میں فاعل کے صیغے ہیں، وہ پست کرنے والی ہے اور اٹھانے والی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرے گی اور کچھ لوگوں کو معزز اور محترم کرے گی۔ قیامت کے دن کچھ لوگ رسوا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، کچھ معزز اور محترم ہوں گے، آرام میں راحت میں ہوں گے۔ قیامت کچھ لوگوں کو پست کرنے والی، کچھ کو بلند کرنے والی، کچھ کو ذلیل و رسوا کرنے والی، کچھ کو عزت اور احترام دینے والی، کہ جنہوں نے رب کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری وہ اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے، اور جنہوں نے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاری وہ معزز اور محترم ہوں گے۔ جنہوں نے اس دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے رب کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، فراموش کر دیا، اور دنیا کو بنانے سنوارنے، پر آسائش پر آرام بنانے کے لیے انہوں نے نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ جائز کو دیکھا، نہ ناجائز کو دیکھا، نہ احکام خدا بندی کو دیکھا، بس کہا بھائی ٹھیک ہے اس دنیا کو بنا سنوار لو، جیسے بھی ہو سکے، کسی پر ظلم کرنا پڑے، کسی کا حق مارنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، کچھ بھی ہو اس دنیا کو بنا سنوار لو۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ان کو اس دن وہ قیامت میں ذلیل و رسوا ہوں گے، گویا قیامت نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور جنہوں نے رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پیش نظر رکھا، ان کے مطابق زندگی گزاری، چاہے اس کے لیے ان کو تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، اس کے لیے انہوں نے سب تکالیف کو بھی برداشت کیا اور لوگوں کے طعنوں کو بھی سنا، لوگوں کی باتوں کو بھی سنا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن احکام خداوندی کے مطابق زندگی کو گزارا، تو اس دن وہ معزز اور محترم ہوں گے، آرام میں راحت میں ہوں گے۔ تو گویا قیامت نے ان کو بلند کر دیا، معزز اور محترم بنا دیا۔ تو فرمایا خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی، دنیا میں جو تکبر اور غرور کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، ان کو وہ جھکائے گی، ذلیل و رسوا کرے گی۔ دنیا میں جو عاجزی اور انکساری کرتے ہیں ان کو وہ بلند کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپے گی، کانپنا، رجا یا رجو، اس سے مجہول کا صیغہ، یعنی خود نہیں بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کانپنے پر، زمین تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ، الجبل کی جمع جبال، بسا یا بسو میں نا ریزہ ریزہ ہو جانا، تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ رجن اور بسن یہ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی فعل اسی فعل کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، کہ یعنی زمین کا کانپنا یہ معمولی کانپنا نہیں ہوگا، جس طرح معمولی سے زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں اس طرح نہیں، بہت بڑا زلزلہ آتا ہے، اس میں عمارتیں گر جاتی ہیں، زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، لیکن دنیا کا کوئی زلزلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا جو زمین قیامت کے دن کانپے گی۔ اسی طرح پہاڑ صرف توڑے نہیں جائیں گے بلکہ ان کو بسط الجبال بسن، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے،
اور اتنے چھوٹے ٹکڑے فکانت ہباء منبثا، تو وہ جس طرح ہوتا ہے نا سورج کی روشنی کسی چھوٹے سے سوراخ سے اندر آ رہی ہوتی ہے، تو اس سوراخ کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے، تو ان کی طرح وہ پہاڑ اس طرح غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے کہ جس طرح وہ خاک کے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں ویسے نظر نہیں آتے۔ جب باہر سے سورج کی روشنی آتی ہے تو اس سورج کی روشنی میں وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا، اس طرح وہ ہوں گے۔ جس طرح دیکھیے قرآن پاک میں دوسری جگہ اس کو اس طرح بیان کیا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی، روئی ہوتی ہے نا، اس کو جب وہ پینجا اس کو وہ اپنے اس پینجے کے ساتھ اس کو پینجتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرات اس کے اڑتے ہیں، تو اس طرح پہاڑ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات، یہاں اس کو جو ہے دھنکی ہوئی روئی کی طرح فرمایا، یہاں فرمایا کہ وہ غبار کے ذروں کی طرح پہاڑ جو ہیں وہ ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپے گی، قیامت کے دن کانپے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فکانت ہباء منبثا، تو وہ اڑتا ہوا گرد و غبار جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہو جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم، یہاں سب لوگ مخاطب ہیں، اور اے لوگوں تم تین طرح کے تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ ازواجن ثلاثہ، تین جوڑے یعنی تین صنفیں، تین قسمیں، وہاں لوگوں کی پھر تین قسمیں ہو جائیں گی، تین طرح کے لوگ ہو جائیں گے، تین گروپ بن جائیں گے، اور الگ الگ وہ تین گروپ کون سے ہوں گے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں طرف والے، کچھ دائیں طرف والے ہوں گے، ما اصحاب المیمنہ، یہ رائٹ سیدھا ہاتھ جو ہے اس کو یمین کہتے ہیں، سیدھا ہاتھ، اسی سے میمنہ بنا ہے، دائیں طرف والے، سیدھی طرف والے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا شان ہوگی دائیں طرف والوں کی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے، ما اصحاب المشأمہ، ان کی کیا حالت ہوگی بائیں طرف والوں کی۔ اب دائیں طرف والے وہ نیک لوگ ہیں، اور بائیں طرف والے بدکار لوگ ہیں۔ اب اس کی مختلف جو ہے وہ تشریحات کی گئی ہیں۔ اصحاب المیمنہ سے مراد وہ لوگ جو عرش کے دائیں طرف ہوں گے، اصحاب المشأمہ بائیں طرف والے لوگ جو عرش کے بائیں طرف ہوں گے، اور اصحاب المیمنہ سے مراد وہ ہے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب المشأمہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا یہ کامیابی کی دلیل ہوگی کہ یہ نیک ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور یہ کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی، دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال کا دیا جانا یہ کامیابی کی دلیل ہوگی۔
اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا یہ ناکامی کی دلیل ہوگی کہ یہ کم از کم اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، اس لیے یہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ اب قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اس چیز کا بیان ہوا کہ دائیں اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیے جانا۔ سورہ انشقاق، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے اہل کی طرف وہ خوشی خوشی لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کے پشت کے پیچھے نامہ اعمال دیا گیا۔ پشت کے پیچھے دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مجرم کے دونوں ہاتھ پشت کے پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے، تو وہیں بندھے ہوئے ہاتھ میں اس کے الٹے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ ایک جگہ اور بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا، سورہ الحاقہ، اس میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ دیکھو پڑھو یہ میرا نامہ اعمال، میری کتاب پڑھو، میرے اعمال کا یہ رجسٹر دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں حساب کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل قریب ہوں گے، اور ان کو حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشی خوشی تم جنت کے پھلوں کو کھاؤ پیو، یہاں کے مشروبات کو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے دنیا میں کیا، تمہارے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ تو ہوگا جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور فرمایا جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں جانتا ہی نہ اپنے حساب کو۔ یا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں نیک آدمی کہتا تھا مجھے یقین تھا کہ میں حساب کو پہنچنا ہے، تو وہ اقرار کرے گا کہ میں دنیا میں اس کا انکار کرتا تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اس وقت وہ خواہش کرے گا کہ جو پہلی موت تھی نہ ہوئی، بس اس کے بعد مٹی ہو جاتے اور ختم ہو جاتا، دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ ما اغنا انی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہلاک انی سلطانیہ، میرا اختیار اقتدار دنیا کی کر و فر سب کی سب ضائع ہو گئی، کوئی اس نے مجھے فائدہ نہ دیا۔ اور حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ لو جکڑ لو جہنم میں ڈال دو، 70 ذراع 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو باندھ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی حامی مددگار
اور اس کا کوئی ہیلپر ہمدرد نہیں ہے، ولا طعام، نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے، الا من غسلین، مگر وہ پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلتی ہے، لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو صرف مجرم ہی کھائیں گے۔ تو یہ میمنہ، اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ، ایک معنی یہ بھی ہے کہ اصحاب المیمنہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہ کامیابی کی دلیل ہوگی۔ ما اصحاب المیمنہ، یعنی کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا حالت ہوگی ان کی، یعنی کس بری حالت میں ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے، وہ تو واقعتاً آگے بڑھ گئے۔ والسابقون السابقون، اب یہ آگے بڑھنے والے واقعتاً آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی وہ آگے بڑھ گئے۔ اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہیں، یعنی رب کی بارگاہ خاص کے اندر ان کو قرب حاصل ہے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں کے اندر۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ تین گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، ایک وہ کہ ان کے اعمال نامے ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، یہ خاص بندگان خدا ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یعنی وہ اس سے آگے ہوں گے۔ وہ تو نیک لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جو ان کی کامیابی کی دلیل ہوگی، لیکن اس سے بھی بلند جو اعلیٰ اور خاص بندگان الہی ہوں گے، ان کے نامہ اعمال پیش کرنے کی، حاضر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ تو والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، وہ تو واقعتاً آگے بڑھ گئے۔ اب یہ آگے بڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ اولئک المقربون، جو مقرب ہوں گے، جنت نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں بھی مختلف اقوال مفسرین کرام نے لکھے ہیں کہ جو ہر نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، نیکی کے کام جلد کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد نوجوانی میں نیکی کرنے والے لوگ مراد ہیں، کہ جو جوانی میں، جبکہ ہر طرف سے نفس و شیطان انسان کو برائی کی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں، تو نفس و شیطان کو ان کی یعنی بہکانے پر وہ غلط طرف نہیں جاتے، بلکہ اس وقت جب کہ نیکی کی طرف مائل ہونا، رغبت ہونا سب سے مشکل ہے، اس وقت وہ نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، وہ ہوں گے السابقون السابقون۔ اسی طرح بہت سے اقوال ہیں، اور وہ بھی ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی وہ نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خود ٹھیک ہے ہم نیک عمل کرتے ہیں ہم جنت میں چلیں گے، دوسروں کو نہیں، خود بھی اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور یہ ایک اسلام کے اندر ایک خاص مقام، مرتبہ اور بڑا اہم حکم ہے۔ پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے
تبلیغ کے لیے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت جو ہے وہ تو مکمل ہو گئی۔ اب یہ ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سونپ دی گئی کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یعنی تبلیغ کی ذمہ داری جو ہے اب انبیاء کرام تو نہیں آئیں گے، لیکن یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کی یہ ذمہ داری کہ تمہارا یہ منصب اور تمہارا یہ کام ہے کہ تم نیکی کا حکم دو۔ چنانچہ دیکھیے سورہ آل عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ لام امر ہے، لے تکن واو کی وجہ سے یہ ساکن ہوگی، چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ، یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، گناہ سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں، سکسیسفل ہیں۔ اسی طرح اسی سے اگلے رکوع میں فرمایا کہ اہل کتاب کے بیان میں فرمایا لیسو سواء، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر وہ ایمان لاتے تھے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی نیک لوگ۔ تو ان میں بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جو خود بھی نیک تھے اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کی امت تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، جتنی امتیں پیدا ہوئی ہیں ان امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے کر برائی سے روکتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم، سب سے بہترین امت جو ہے وہ قرار دیا۔ اسی طرح دیکھیے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اس مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، تم اس آزمائش، اس عذاب سے ڈرو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی ایسا عذاب جس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ تو وہ کیسا عذاب ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لوگ چھوڑ دیں گے اور برائی کثرت کے ساتھ پھیل جائے گی،
تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اس کی عذاب میں سب کے سب آ جائیں گے، سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں ہی اسی 9ویں سپارے کے اندر سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم۔ ان کا کیا کام تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان سے ان بستی والوں کے، اس بستی کے بارے میں پوچھو، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے پہ واقع تھی۔ اب ان کو حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ وہ سمندر کے کنارے بستی تھی اور ان کا ذریعہ معاش ماہی گیری تھا، مچھلیوں کو پکڑنا، یہی ان کے کھانے کا، اور اسی کو بیچ کے وہ اپنے باقی اخراجات پورے کرتے تھے۔ تو ماہی گیری ان کا کام تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اب یہودیوں کو حکم یہ ہے کہ جو عبادت کا دن ہے اس میں صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، کوئی اور دنیا کا کام کاج نہیں کرنا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، لیکن اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے پکارا جائے، اذا نودی للصلاة، نماز کے لیے پکارا جائے، اذان ہو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، دوڑو، یعنی باقی کام فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت، کام کاج، کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے اب زمین میں پھیل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اتنی دیر تک اذان سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک کام کاج، کاروبار جو ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کام کاج کر سکتے ہیں، اور جب نماز مکمل ہو گئی اب جو ہے وہ زمین میں پھیل جاؤ اور کام کاج کرو۔ تو اتنی دیر تک کام کاج، کاروبار، خرید و فروخت، دنیاوی کام دھندے جو ہیں وہ منع کیے گئے، اس سے پہلے اور اس کے بعد جائز۔ یہودیوں کے لیے حکم ہے کہ پورا دن ہفتے کا وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے خاص، کوئی کام کاج نہیں کرنا ہے، ان کو بھی یہی حکم تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی پھر آ جاتی ہے۔ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، باقی دنوں میں تردد کر کے، تگ و دو کر کے، محنت کر کے وہ مچھلیاں پکڑتے، اور ہفتے کے دن سامنے مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ اذ یعدون فی السبت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزرے، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ہفتے کے دن مچھلیاں سامنے تیر رہی ہیں، سامنے نظر آ رہی ہیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کا دن نہیں، باقی 6 دنوں میں وہ آتی نہیں، یعنی ان کو ڈھونڈ کے، تلاش کر کے، تگ و دو کر کے، محنت کر کے پکڑنا پڑتا ہے، اور ہفتے کے دن سامنے تیر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم ان کو آزماتے ہیں ان کے فسق اور ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے انسانوں پر۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ سمندر کے کنارے انہوں نے حوض بنا لیے بڑے بڑے، اور سمندر سے نہریں نکالی ان حوضوں میں۔ ہفتے کے دن کیا کرتے؟ وہ اس کی وہ نہریں کھولتے، پانی میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، پانی کے ساتھ وہ مچھلیاں حوض میں آ جاتی ہیں، اس کو بند کر دیتے۔
اور اتوار کو ان کو پکڑ لیتے، کہتے بھئی ہم نے ہفتے کو تو شکار کیا نہیں ہے، ہم نے تو اتوار کو مچھلیاں پکڑی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے منع کیا، بھئی دیکھو اس طرح تم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اور اس طرح دنیا والوں کی آنکھوں میں تو تم دھول جھونک سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے، تمہارے سب دلوں سے واقف ہے، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور تم یہ جب ان کو ہفتے کے دن ان کو تم ادھر قید کر لے تو گویا تم نے ہفتے کو ہی شکار کیا ہے، اب باقی تو فارمیلٹی ہے نا جو ہفتے اتوار کو تم پوری کرتے ہو، تو یہ کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تم خلاف ورزی، بلکہ یہ سینہ زوریہ اور یہ بڑا جرم ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک گناہ پر دلیری اور سینہ زوری، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ان کو منع کیا گیا لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ اب ان کے بھی 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ لوگ جو یہ نافرمانی کرتے تھے، اس طریقے سے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک وہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے، یعنی خود بھی یہ کام نہیں کرتے تھے اور ان کو بھی منع کرتے تھے بھئی یہ کام نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو تم یہ کام نہ کرو۔ اور کچھ لوگ وہ خود تو یہ نافرمانی کا کام نہیں کرتے تھے لیکن کہتے تھے بھئی ہمیں کیا، وہ کر رہے ہیں تو خود وہ جواب دیں گے، ہم کیا کریں، ہم تو نہیں کر رہے۔ تو 3 گروہ بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم ایسی قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو ہلاک کر دے گا یا ان کو سخت عذاب دے گا۔ ایک لوگ روکنے والے اور کچھ وہ کہتے بھئی چھوڑو ان کو، موج کرنے دو، وہ کر رہے ہیں، خود اپنے انجام کو پہنچیں گے، تو کیوں ان کو روکتے ہو، انہوں نے ماننا تو ہے نہیں، تو جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے۔ تو وہ نصیحت کرنے والے کہتے ہیں قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ان کو نصیحت کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ شاید وہ باز آ ہی جائیں، شاید رک ہی جائیں، سارے نہیں سی کچھ ہی لوگ رک جائیں، ایک ہی آدمی رک جائے گا تو فائدہ تو ہوگا، اور اگر ایک بھی نہیں رکے گا تو کم از کم معذرۃ الی ربکم، رب کی بارگاہ میں ہم تو سرخ روح ہوں گے نا کہ یا رب ذوالجلال ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، جو ہمارا کام تھا وہ کر دیا، اب وہ نہیں مانے تو ان کی مرضی، تو لعلہم یتقون، شاید وہ بچ جائیں، اگر وہ نہیں بھی بچتے تو معذرۃ الی ربکم، رب کی بارگاہ میں معذرت تو ہوگی نا، ہماری تو ہم تو سرخ روح ہوں گے جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو ہم تو عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ہم نے تو کوشش کی، ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، فرمایا کہ جب انہوں نے بھلا دیا جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے روکتے تھے ان کو ہم نے بچا لیا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا یفسقون، اور ظالموں کو ہم نے سخت رسوا کن عذاب کے اندر پکڑ لیا ان کے فسق، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اب یہاں 2 گروہ صرف بنے، ایکچوئل حقیقت ان کے 3 گروہ تھے، ایک برائی کرنے والے، ایک روکنے والے، اور ایک درمیان میں جو خود تو برائی نہیں کرتے لیکن روکتے نہیں ہیں۔ اب جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہی گروہ، تیسرے گروہ کا ذکر نہیں ہے، فرمایا نجات کن کو ملی، بچایا کن کو، الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، اور آگے فرمایا اخذنا الذین ظلموا،
ظالموں کو عذاب میں پکڑ لیا، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جو خود تو برائی نہیں کرتے تھے لیکن برائی کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گروہ کے اندر شامل کیا، تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے خود بھی نیک عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے پڑوسی کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرے گا کہ اس نے میرے حقوق میں خیانت کی۔ اب وہ پڑوسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، جس کے اوپر مقدمہ کیا گیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے خیانت کی، وہ عرض کرے گا یا رب ذوالجلال، نہ تو میں نے اس کے مال میں خیانت کی، نہ اس کے اہل میں خیانت کی، یعنی اس کے مال اسباب ہر چیز کی میں نے حفاظت کی، کبھی اس کے مال کو مطلب غلط نظر سے نہیں دیکھا، کبھی اس کے مال کو یعنی ہمیشہ حفاظت کی، اس کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اس کے اہل میں بھی کوئی خیانت نہیں کی کہ اس کی بہو بیٹیوں کو اپنی بہو بیٹیوں کی طرف اسی طرح ان کی حفاظت اور ان کی ہر طرح میں نے حفاظت کی، اور کبھی ٹیڑھی نظر سے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ تو اب یہ کیسے کہتا ہے کہ میں نے اس کے یعنی نہ مال میں خیانت کی نہ اہل میں خیانت کی؟ تو وہ کہے گا ہاں واقعی یہ ٹھیک رہا کہہ رہا ہے، نہ تو اس نے میرے مال میں خیانت کی ہے، نہ اہل میں خیانت کی ہے، نہ اس نے میرے مال کو لوٹا ہے، نہ اہل و عیال کی طرف کبھی بری نظر سے دیکھا ہے، لیکن یہ خود نیک تھا، اس نے مجھے نیکی کی ترغیب نہیں دی۔ یہ خود تو نمازی تھا، مجھے کبھی نہیں کہا نماز پڑھا کرو، خود تو بڑا نیک تھا لیکن مجھے برائی کرتے ہوئے دیکھتا تھا، کبھی اس نے مجھے نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا۔ تو یہ خیانت تھی کہ خود نیک ہونے کے باوجود مجھے کبھی اس نے نیکی کا حکم نہیں دیا۔ تو اب وہ تو یعنی پہلے ہی عذاب کے اندر یا جس طرح بھی تھا، تو حدیث پاک میں آتا ہے اس جرم کی وجہ سے اس کو پکڑا جائے گا کہ اس نے یعنی اپنے پڑوسی کو جو نیکی کا حکم نہیں دیا ہے، یہ اس کا جرم ہے جس کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا اور اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح یہ تو پڑوسی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ ایک آدمی اس کے اہل و عیال بیوی بچے وہ اس کے خلاف رب کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کریں گے کہ اس نے ہمارا حق نہیں ادا کیا۔ اب وہ کہے گا یا رب ذوالجلال، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے ان کا حق نہیں ادا کیا؟ میں نے ان کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں، نہ بارش نہ سردی نہ گرمی، ان کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا، محنت کی، کوشش کی، اپنی نیند قربان کی، اپنا اور آرام قربان کیا، خود بھوک پیاس برداشت کر کے ان کو میں نے آرام پہنچایا، اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے حق نہیں ادا کیا؟ تو وہ کہیں گے یا رب ذوالجلال، ہاں یہ تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، درست ہے، اس نے ہماری خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہر تکلیف اور مصیبت کو ہماری خاطر ہمیں آرام اور راحت پہنچانے کے لیے اس نے تمام تکالیف کو برداشت کیا، ساری باتیں اس کی درست ہیں، لیکن اس نے ہمیں نیکی کی ترغیب نہیں دی، نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، اچھی نصیحت نہیں کی، دنیا کی تو ہر سہولت مہیا کی لیکن آخرت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ آج ہم جو پکڑے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں کوئی نیکی کی ترغیب نہیں دی، نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، اچھائی اور بلائی کی طرف راغب نہیں کیا، بس دنیا ہی دنیا، وہی سب کچھ، وہ تو ساری دنیا کی ہر نعمت لا کے ہمارے قدموں میں ڈال دی، لیکن وہ دنیا آج یعنی اس قیامت کے بعد تو ابدالآباد ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے نا، صرف قیامت کا دن ہی 50,000 برس کا ہے، تو اس 50,000 برس کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ 40 50 60 70 80 90 100 سال، زیادہ سے زیادہ دنیا میں کیا کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی سنچری تو کوئی مکمل کرتا ہے نا، تو اس دنیا کی زندگی کی کیا اہمیت ہوگی اس 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں۔
تو پھر اس سے آگے تو ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا ہے جنت میں یا دوزخ میں جہاں بھی. تو اس وقت پھر یہ ہوگا کہ اس عارضی وقتی ناپائیدار، یہ جس کے اگلے سانس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، تو وہی جن کے لیے کر رہے ہیں وہی جا کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دیں گے کہ اس ناپائیدار زندگی کے لیے تو سب کچھ کیا، اور اس کے لیے اس نے ہر قسم کی تکلیف بھی برداشت کی، مشقت بھی برداشت کی، سب کچھ کیا، اور دنیا جہان کی نعمتیں لا کے ہمارے قدموں میں ڈال دیں، لیکن وہ عارضی زندگی تھی، ناپائیدار تھی، مستقل پرماننٹ زندگی تو یہ ہے جس کے لیے اس نے کچھ نہیں ہمارے لیے کیا. تو اب انہی کی مقدمے کی وجہ سے اس کی پھر پکڑ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی لگائی کہ ہر آدمی اس کی ذمہ داری ہے جہاں تک اس کا حلقہ اثر ہے. ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. حضور کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک حاکم ہے. رائی کہتے ہیں چرواہے کو. چرواہے کی ذمہ داری صرف بکریوں کی حد تک ہوتی ہے. ایک آدمی ایک شہر کا حاکم ہے، اس کی ذمہ داری اس حد تک ہوتی ہے. ایک صوبے کا حاکم ہے، اس کی ذمہ داری وہاں تک ہے. ایک ملک کا حاکم ہے، اس کی ذمہ داری وہاں تک ہوتی ہے. تو فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اس کے حلقہ احباب، اس کے زیر اثر، جہاں تک اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی دیکھے اور آخرت کے لیے بھی خود بھی اور اپنے حلقہ اثر، اپنے احباب، اپنے زیر اثر جو لوگ ہیں ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ کوشش اور محنت کرے. اور اس کا طریقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے.